السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی نے دو احادیث مبارکہ بھیجی ہیں کہ ایک میں تو ہے کہ اونٹ جو ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم ذی شعور ہیں تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو میرے پاس آنے دو، تو آپ نے اجازت فرما دی، تو لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ لعنت ہے اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبریں جو تھیں ان کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کو سجدے کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے تو یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کو اگر ہم قرآن پاک کے مطابق پرکھیں تو پھر قرآن پاک میں دو قسم کے سجدوں کا ثبوت ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہیں جو کبھی کسی کے لیے جائز نہیں تھے، جائز نہیں ہو سکتے، نہ ہی جائز ہیں۔ تو دوسرا ہے سجدہ تعظیم، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جنہوں نے سجدہ کیا وہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یعنی جتنے فرشتوں نے بھی کر دیا وہ سب علیہ السلام ہو گئے کہ اللہ ان پر سلامتی بھیج رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ ایسے مراتب پر سلامت رکھے۔ اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملعون کر دیا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو اس نے نہیں کیا، حالانکہ اللہ کو سجدے وہ ہر وقت کرتا تھا، ہمیشہ سے کر رہا تھا۔ 1,20,000 سال اس نے چپے چپے پر، زمین پر، آسمانوں پر سجدے کیے اور فرشتوں کا معلم بنا رہا، لیکن جب آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدمی کو سجدہ نہیں کیا، بشر کو سجدہ نہیں کیا، تو ملعون کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو لعنتی ہے، نکل جا روز جزا تک۔ اب اس میں فرق دیکھنا ہے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اگر یہ سجدہ حرام ہے آدم کو، جس طرح انہوں نے کہا کہ آدمی کو آدمی سجدہ کرے، یہ بالکل حرام ہے، بلکہ کوئی کہتے ہیں شرک ہے، کوئی کہتے ہیں نجائز ہے، تو میرا بھائی اللہ نجائز کا یا شرک کا کبھی حکم نہیں فرماتے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جبکہ وہ اللہ کو تو سجدے کرتے تھے ہر وقت۔ اور ابلیس نے جو انکار کیا وہ اللہ کے سجدے کا نہیں کیا، اللہ کو تو ہر وقت سجدے کرتا تھا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو ملعون کر دیا۔ جس سجدے کا ابلیس نے انکار کیا اسی سجدے کا یہ 72 دوست کی فرقے جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اب پھر سرکار نے فرمایا الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آدمی سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کسی نے قبر پر سجدہ کیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو کیا، صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، تو یہ حدیثوں میں موجود ہے، تو ان سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ کی نیت کیا ہے، وہ بتا دیں گے کہ بھئی ہم تعظیم کی نیت سے سجدہ تعظیم کر رہے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیا۔ اب نبی کو کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام بھی آدمی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی آدمی ہیں، اور آدمیوں میں افضل آدمی ہیں، کیونکہ دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ جو سجدہ کر رہا ہے یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں، جن کو سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ نہ یوسف علیہ السلام نے منع کیا کہ اے میرے باپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے
اس کا انکار کیا۔ اب دیکھیں جب صحابہ کرام کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھ کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے، ہم ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، انسان ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تو جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو 100 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام، ان کے 11 بیٹے، ان کی بیوی یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ دیکھیں یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کی امت ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، اور آپ کا حق بھی یوسف علیہ السلام سے آپ مرتبے میں بلند ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو یہ صحابہ نے نہ پوچھا اس وقت۔ اب دیکھیں یہ مولویوں کی، کیونکہ ان کو سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث، سن تینے و سب اینے فرقہ تن کلو ہو فنار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اب دوزخی اسی لیے ہیں کہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیا حدیث جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان حدیثوں کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر یہ جو سمجھے ہیں وہ مطلب لے لیا جائے، یعنی سجدہ عبادت کا مطلب لے لیا جائے، تو پھر میرا بھائی یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، تو یہ ان کو کہیں گے یہ من گھڑت حدیثیں ہیں۔ کیونکہ قرآن میں یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ان کے بھائیوں نے کیا، اور ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نے کیا، ان کی والدہ محترمہ نے کیا، تو آگے سے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 نمبر آیت سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لیں کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اور وہ خواب بچپن میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 3 کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ سے عرض کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تو یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ سارا ثبوت تو قرآن پاک سے یہ 2 طرح کے سجدوں کا ثبوت ہے، جو سجدہ عبادت ہیں۔ اب بھی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ جگہ آتی ہے تو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں سجدہ تعظیم آتا ہے وہاں ہم سجدہ نہیں کرتے۔ وہ جس جگہ تعظیم کے لائق کوئی ہستی ہوگی تو وہاں سجدہ تعظیم کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے نہیں کیا، اور بھائی یہ کتنی حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے تھے۔ فوائد میں یہ حدیثیں موجود ہیں، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے درج کی ہیں فوائد الفوائد جلد 5 میں، کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر اس میں کتنی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ثابت ہے کہ آپ صبح نماز سے پہلے ہی تشریف لے آتے تھے اپنے گھر سے، اور نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر سجدہ تعظیم کر کے بیٹھے رہتے تھے، سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور سرکار باہر تشریف لاتے تو آپ پکڑ کر ان کو اٹھاتے، سینے سے لگا لیتے اور پوچھتے کہ صدیق اتنی جلدی تو کیوں آ جاتا ہے صبح؟ تو یہ نہیں کہا کہ بھئی تو نے یہ سجدہ کیوں کیا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہوتی ہے، میرا یہ شوق ہوتا ہے کہ آج کا دن جو ہے سب سے پہلے آج کے دن میں سرکار کی زیارت کروں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سجدہ
تعظیم قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ مولوی جو ہیں دوست کی احمد رضا خان صاحب، یہ 72 فرقے جو ہیں سارے دوست کی سرکار نے فرمایا۔ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث کہ 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے۔ اب انہوں نے قانون بنا لیا مولویوں نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کر سکتی ہے، اور حدیث کو حدیث منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ مولویوں نے بنا لیا قانون۔ یہ احمد رضا کی حرمت سجدہ تعظیم کتاب ہے، اس کے 72 صفحے پر یہ لکھتا ہے کہ حدیث جو ہے یہ قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اور بھائی یہ تو پھر قرآن کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ قرآن کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ہے ایسی آیت تو وہ آپ بتا دیں کہ بھئی فلاں آیت نے یہ سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، اب یہ سجدہ تعظیم نہیں ہو سکتا۔ بھائی قرآن پاک میں کہیں اس کی منسوخی نہیں آئی۔ تو اس طرح اب یہ ناسمجھی سے دوزخی ہو گئے، شیطان کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ تو شیطان کے قدم کیا ہیں؟ اس کا پہلا قدم شیطان ہونے کے لیے یہی ہے کہ اس نے سجدہ تعظیم کا انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ملعون ہے، نکل جا میرے دربار سے، روز جزا تک نکل جا، لعنتی ہے تو اس طرح میرا بھائی قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو حدیث کو صحیح نہیں سمجھے۔ اور یہ جو فرمایا آپ نے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو یہ یہودی اور عیسائی ہیں، کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب وہ تو پھر سجدہ عبادت ہی کریں گے نا اس قبر کو۔ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح ان کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی امت پر نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ سجدہ تعظیم کی قرآن پاک میں ثبوت موجود ہیں، سجدہ آدم اور سجدہ یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح جو سجدہ عبادت ہیں وہ کسی کو نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی قبر کو کرتا ہے حضور کی امت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت کی آزمائش روپیہ پیسہ ہے، اس میں پھنس کر گمراہ ہوں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رسول کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔